نہیں کر پائی ایویڈنس کوئی، اس پہ زنا کا پرچہ کر کے جیل میں ڈال دیا اس کو. امریکن پریزیڈنٹ نے کہا واٹ اے باربرس نیشن. کس قدر جاہل قوم ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. صحافیوں کو کھلے عام کوڑے مارنا، اخبار صبح صبح پہلا صفحہ کالا آیا کرتا تھا کیونکہ سینسر ہو گیا، کچھ نہیں کہہ سکتے آپ. اس کے علاوہ وہی جو ریڈیکلز ہیں ان کو پیسے دے دے کر ہزاروں، جب نہرو نے وہاں پر یونیورسٹیاں جو بنائیں جس میں IIT بھی ہے یا دیگر انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں، وہی سے دنیا بھر کے جو آج گوگل کے اور مائکروسافٹ کے اور یوٹیوب کے جو CEOs نکل رہے ہیں وہ نہرو کی بنائی ہوئی یونیورسٹیز سے نکل رہے ہیں. اور ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ ضیاء صاحب کی بنائی یونیورسٹیوں سے نکل رہی ہے جو دنیا بھر میں جا کے پھٹتی پھر رہی ہے. یہ ایکسپورٹ ہے. تو خیر یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے جو آئیڈینٹی تھی اس کی ایک ری ڈیفینیشن ہو گئی اور آئیڈینٹی یہ بن گئی کہ اب سے سعودی سلفزم ہماری آئیڈینٹی ہے. تو اس میں باقی ساری ٹریڈیشن چلی گئی بیک ڈراپ کے اندر، اور ہم نے اپنے آپ کو سعودی بنا لیا اور ہم نے کہا کہ ہم یہ ہیں. باقی سارے مسلمان ممالک میں جو میجورٹی تھی، جو پریکٹسنگ بھی تھے، وہ اپنی ایتھنیسٹی کو بھی انٹیکٹ رکھتے تھے کیونکہ شناخت جو ہے اس کی ملٹیپل لیئرز ہوتی ہیں. صرف فیتھ بھی ایک پارٹ ہوتا ہے شناخت کا، لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں تو پہلے آپ کہیں گے مسلمان، اس کے بعد پاکستانی، پھر پشتون بھی کہہ سکتے ہیں، بلوچ بھی کہہ سکتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی مختلف اور سیورل آئیڈینٹیز ہو سکتی ہیں. ریاست نے کہا نہیں ہو سکتی، صرف ایک رکھنی ہے، باقی سب کو بھول جاؤ، پاکستانی بنو، سب کو ایک اچھا پاکستانی ہونا چاہیے. تو اس پہ آپ نے آوازوں کو بند کرنا شروع کیا، تحریکیں جنم لیں. 70s کے اندر آپ نے وہاں آپریشن کیا جو آج تک تحریک چل رہی ہے، اور اس کے بعد میں اس آئیڈینٹی کے کرائسس کو آپ نے ہائٹن کر دیا. اور اس سے سب سے بڑا جو ظلم کیا وہ یہ کیا کہ آپ کی جو 7000 سال کی تاریخ ہے انڈس ویلی سویلائزیشن کی، جو پہلے لوگ سمجھتے تھے 5000 کی، ابھی ماڈرن ریسرچ آئی ہے کہ ون آف دی موسٹ اینشینٹ سویلائزیشنز ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ، جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ طاس کی جو تاریخ ہے، جو دریائے سندھ کی جو سویلائزیشن ہے وہ ہے. اور ہم نے اس کو ڈس اون کر دیا. ہم نے ان زنجیروں کو جو ہے نا وہ ہم نے توڑا، اور ہم نے کہا کہ بس آج کے بعد ہمارا 47 سے پہلے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک نئی قوم اٹھ گئی ہے کہاں سے، اور اس کی کوئی روٹ نہیں ہے، اس کی کوئی ہسٹری آپ نے ریلوکیٹ نہیں کرنی ہندوستان کے اندر یا کسی اور جگہ پہ. تو اگر ایک قوم سے اس کی تاریخ چھین لو گے تو اس کا فیوچر بھی چھن جاتا ہے. ہیگل نے کہا تھا کہ اف یو snatch a nation's history you snatch their future. وہ اسی لیے کہ اگر میں نے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے تو میں کل کی جو میں نے خام خیالیاں یا پھر جو بیوقوفیاں کی ہیں اسی کو ریوزٹ کروں گا نا. اس کے بعد آگے جاؤں گا کل یہ غلطی ہوئی تھی آئندہ نہیں کرنی، کل کی غلطی معلوم ہی نہیں. وی ریپلیس ہسٹری ود آئیڈیالوجی. ہم نے صرف یہ کہا کہ کسی پشتون کی سیپریٹ آئیڈینٹی نہیں ہے، وہ آپ ان کی کلچرل ویلیوز کو سمجھیں جا کے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی اس بات کی. ڈیورنٹ لائن پہ ان کا موقف کیا آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا. آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ باچا خان، ولی خان، غدار آپ کو لگتے ہوں گے ان کے ہیروز ہیں، آپ کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ بلوچستان جاتے ہیں تو ان کے جو ہیروز ہیں وہ آپ کے ہیروز نہیں ہیں. آپ نے کہا کہ جو ہم نے کہہ دیا وہی تمہارا ہیرو ہوگا آئندہ سے بس، اور جو اس کو نہیں مانے گا وہ پاکستان کے دائرے سے باہر ہے. پھر اس کا حل ہم خود ہی نکال لیں گے اس طرح سے. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ آج تک آ کے ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور جانا کہاں پہ ہے. کوئی کنسنسس نہیں ہے، کیونکہ نیشنل کنسنسس وہی بات میں متھ والی کہ اگر متھ نہیں ہوگی تو یونیفیکیشن نہیں ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ کنسنسس کسی بات پر نہیں ہے. ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک جرنلسٹ ہے، میں نام پتہ نہیں لینا چاہیے یا نہیں، بڑا فاشی اور یانی پہ دن رات لیکچر دیتے ہیں وہ. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پہ، کانسٹیٹیوشن کی بات ہوئی، انہوں نے کہا یہ آسمانی صحیفہ نہیں، دوبارہ لکھ لو اس کو. تالیاں، عوام تالیاں بجا رہی ہے. سب نے مطلب اپلاز کیا وہاں پہ، کتنی زبردست بات کی ہے اس نے. تو پہلی وہ ایناتول لیون کی کتاب ہے پاکستان ہارڈ کنٹری، وہ پڑھیں آپ. اس میں یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ایک جوڈیشل ماڈل کے اوپر پاکستان میں کنسنسس ہی نہیں ہے. کسی ٹرائبل سوسائٹی میں جاؤ ٹرائبل لاء چل رہا ہے، کسی ساؤتھ پنجاب میں چلے جاؤ کسٹمری لاء چل رہا ہے جہاں سے میں بھی ہوں، وہاں پنچایتی نظام ہے، وہ اپنی لیجسلیشن وہاں سے خود ہی بنا رہے ہیں، خود ہی بیٹھ کے انصاف کر رہے ہیں. شہروں میں آ جاؤ، آدھے عدالت کو مانتے ہیں، آدھے کہتے ہیں شریعہ لاء لے ہو. پشاور یونیورسٹی کے اندر اس نے ریسرچ کی، وہاں پر اس نے کہا کہ آپ کو شریعہ چاہیے یا پھر آپ کو پشتون ولی چاہیے. وہاں پر خواتین نے کہہ دیا ہمیں شریعہ چاہیے، مردوں نے کہا پشتون ولی چاہیے. کسی بات کے اوپر بغیر کنسنسس کے ایک کانسٹیٹیوشن اگر پریویل کر گیا تو وہ کاغذ کا ٹکڑا واقعی بن جاتا ہے. جس طرح مشرف صاحب نے کہا تھا ڈسٹ بن میں پھینک دو اس کو. اسی لیے کہا تھا کہ کنسنسس تبھی بنتا ہے جب آپ سب جس طرح اس یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں، اس کا پروسپیکٹس آپ نے پڑھا، اگر اس کے لاز کو قبول کر لی ہے
تب آپ ایک کمپلیٹ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نے سائن کر دیا, اس کے اوپر آپ پریمیسز میں داخل ہو گئے, کلاسز میں آنا شروع ہو گئے. Only then you abide by the rules of this university and become a full citizen or a full student.